السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے دہشت ناک رات۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاد آیا رات پانی تو رکھا ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر لیمپ آن کیا۔ چپل پہن ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، میں بڑبڑایا۔ اندازے سے چلتا ہوا کرسی تک آیا اور سویٹر اٹھا کر پہنا۔ یہ رات تو پچھلی کئی راتوں سے زیادہ سرد ہے، میں نے دل میں سوچا اور سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گیا۔ ڈسپینسر سے پانی لیا اور وہیں کچن کاؤنٹر کے پاس اسٹول پر بیٹھ کر پانی پی ہی رہا تھا کہ کان پھاڑ دینے والی چیخ نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ آواز ہی ایسی تھی جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ کبھی کبھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کا نرخرا کاٹ دیا ہو اور پھل پھل ابلتے خون کے درمیان چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شدید سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ٹارچ کمرے میں ہی تھی، لہٰذا میں سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ آوازیں اب تو تقریباً روز کا معمول بن گئی تھیں، مگر ہر روز ایسا لگتا جیسے ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو۔ صبح تک میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کاذب پھیلا تو آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کب تک سوتا رہتا اگر رابعہ آ کر مجھے نہ اٹھاتی۔ رات میرے چھوٹے سالے کی شادی کے سلسلے میں سسرال میں ڈھولکی تھی۔ رابعہ اور بچہ وہیں رک گئے تھے، مگر میں گھر واپس آ گیا۔ حالانکہ رابعہ کا موڈ خراب بھی ہوا تھا۔ ارحم، کل چھٹی ہے، آپ بھی یہیں رک جائیں، وہ بلال کو سلاتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، تمہیں پتہ تو ہے مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ میں نے اپنا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے جواب دیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ صبح میں نے رابعہ کو کچھ نہ بتایا، وہ ویسے بھی جلدی میں تھی۔ اپنے اور بلال کے کپڑے بیگ میں رکھ کر مجھے رات مہندی میں جلد آنے کی تلقین کرتی چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ بستر سے نکلا اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آیا تو رابعہ نے میز پر میرا کھانا گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم ہی اپنی بیگم پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی خیال رکھنے والی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک کپ گرم کافی بنائی اور اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کر گھر کو بیچنے کی بات کروں۔ دراصل اس چیخ و پکار نے ہم دونوں کو ہی خوفزدہ کر دیا تھا۔ آس پڑوس میں اتنا میل جول تو تھا نہیں، بس سلام دعا کی حد تک بات تھی، اور میں ویسے بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات پھیلے۔ گھر کی قیمت گر جاتی جو میں نہیں چاہتا تھا۔ فریش ہو کر میں نے رابعہ کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کام سے نکل رہا ہوں۔ اس نے پھر تاکید کی کہ رات وقت پر پہنچ جائیے گا۔ بے فکر رہو، میں 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ بلال کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنے 2.5 سالہ بیٹے کے بارے میں پوچھا تو رابعہ ہنس دی۔ کرے گا کیا، خالہ اور نانی کی گودوں میں گھوم رہا ہے۔ اوکے جان، میرے بیٹے کو پیار دینا، خدا حافظ۔ اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات کافی امید افزا رہی۔ اس کے پاس ایک پارٹی موجود تھی جو اسی علاقے میں گھر خریدنا چاہتی تھی جہاں میرا گھر تھا۔ شام میں ان لوگوں کو گھر لانے کی بات طے ہو گئی اور یوں میں ہلکا پھلکا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ سالے صاحب کی شادی بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گئی اور رابعہ اور بلال گھر واپس آ گئے، بلکہ ولیمے کے بعد میرے ساتھ ہی دونوں آ گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھ بیک وقت کھل گئی۔ کمرہ اس قدر یک بستہ ہو رہا تھا کہ کمبل اوڑھنے کے باوجود پیروں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ یار رابعہ، مجھے موزے نکال دو پلیز، پیروں میں ٹھنڈ لگتی ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے رابعہ کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ الماری کے قریب ہی گئی تھی کہ پھر سے وہی ہولناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارحم پلیز کچھ کریں، ان آوازوں نے تو جینا مشکل کر دیا ہے۔ وہ باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔
بات کر لی میں نے، جل گھر فروخت ہو جائے گا۔ میں نے اس کو کاندھے سے تھام کر کہا، پتہ نہیں محلے والے بھی کیسے ہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ان آوازوں سے۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے کھڑکی سے پردہ سرکایا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ہمارے لان میں موجود جامن کے درخت پر کسی کی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں مرد ہو کر بھی لرز اٹھا۔ رابعہ بلال کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی یہ ڈراؤنا منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے جھٹ پردے برابر کر دیے اور سوئچ بورڈ کی طرف لپک کر لائٹ جلانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مین ڈور کے بعد سیڑھیاں اور پھر لاؤنج پار کرنے کے بعد ہمارا کمرہ تھا۔ یہاں تک کوئی کیسے پہنچ گیا؟ اس خیال نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی بھر دی۔ میں شش و پنج میں ہی تھا کہ کیا کروں کہ رابعہ کی لرزتی ہوئی آواز آئی، ارحم خدا کے لیے دروازہ مت کھولے اور پولیس کو فون کریں۔ یہ کہہ کر وہ بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں نے تیزی سے فون اٹھایا اور علاقے کے تھانے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب دروازے کا پیٹنا تو بند ہو گیا تھا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے نیچے گھر میں کئی لوگ چل پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بیل بجنے لگی۔ اب تو رابعہ نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ بلال بھی اس ہنگامے میں جاگ گیا اور وہ بھی منہ بسور کر رو رہا تھا۔ رابعہ تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ بیل اب بھی بج رہی تھی۔ اسی اثنا میں بستر پر پڑے میرے سیل فون پر انجانا نمبر جگمگانے لگا۔ اچھا فون تو اٹھانے دو۔ دوسری طرف ایس ایچ او صاحب تھے۔ ارحم صاحب، اتنی دیر سے ہم بیل بجا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جی سر، میں ابھی آیا۔ میں نے رابعہ کو تسلی دی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ارحم صاحب، گھر آپ کا اندر سے بند تھا، آپ نے ہی کھولا، یعنی کوئی اور داخل نہیں ہوا، اور جس لاش کا ذکر آپ نے کیا وہ بھی وہاں نہیں۔ پڑوس کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس نے کوئی آواز نہیں سنی، حالانکہ وہ سونے سے قبل گھر کے اطراف چکر لگا رہا تھا۔ بہرحال ہم اب چلتے ہیں، کوئی خاص بات محسوس کریں تو یہ میرا ذاتی نمبر ہے، پلیز کال می۔ میں نے پولیس والوں سے مصافحہ کیا اور دروازہ بند کر کے اندر آنے کے لیے پلٹا تو نظر جامن کے درخت پر پڑی۔ اس کے پتے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ صبح میں نے رابعہ اور بلال کو اپنے والدین کے گھر ڈراپ کیا، کیونکہ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جو کچھ رات ہوا وہ وہم نہیں تھا، اور مجھے اور رابعہ کو ایک ہی وقت میں ایک سا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ غیر معمولی ہے، مگر میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ واپسی پر اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور پارٹی کو آج ہی لانے کا کہہ کر گھر آیا، تاکہ ضروری سامان سمیٹ کر امی کے گھر پہنچا دوں۔ اب وہیں سے نئے گھر شفٹ ہونا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو ایسے خوفناک ماحول میں نہیں رکھ سکتا تھا جہاں میرا اپنا دل بند ہو رہا ہو۔ سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور نکلنے سے پہلے گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہا تھا کہ بیل بجی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے سوچا۔ اوہ، ہو سکتا ہے ایجنٹ ہو۔ یہ بات اطمینان بخش تھی۔ میں نے تیزی سے مین ڈور کھول کر باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل پر دباؤ ڈالا، مجھے شدید کرنٹ لگا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میرے ہاتھ سے فون نیچے قالین پر گر گیا۔ فون اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا دم نکل جائے۔ میرے سامنے عجیب الخلقت بلا کھڑی تھی۔ اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا، آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے تھے اور چہرے پر گوشت جگہ جگہ سے لٹک رہا تھا، جس میں کیڑے کلبلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ زمین پر بھی گر رہے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اس نے میری جانب اپنے ہاتھ بڑھائے، جو لمبے ہوتے ہوتے اتنے لمبے ہو گئے کہ مجھ سے محض چند انچ دور رہ گئے۔ میں نے پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی،
مگر اس بلا کے نوکیلے ناخن مجھے اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اور میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے مجھے بچے کی مانند اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے چہرے کے پاس لے گئی جہاں بے شمار کیڑے کلبلا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے میرا سر بھنبوڑنے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی اور ارحم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رابعہ پریشانی میں بار بار ان کے سیل پر فون کر رہی تھی مگر فون بند آ رہا تھا، اس لیے وہ حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ مغرب کے قریب بارش شروع ہو گئی اور ارحم کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔ رات جب ارحم گھر نہیں آیا تو گھر والوں کو بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ رابعہ نے اپنے گھر والوں کو بھی ارحم کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو اس کے بھائی فوراً رابعہ اور ارحم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر تو عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو ملی۔ مین گیٹ بند تھا، جس کو پھلانگ کر وہ اندر گئے تو گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ چند بیگز ڈگی میں رکھے تھے اور 2 ہینڈ کیری باہر پڑے بھیگ رہے تھے۔ گاڑی کے دروازے میں بھی چابی لگی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا تھا اور ارحم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رات میں تو وہ واپس گھر آ گئے مگر صبح رابعہ کو اور ارحم کے والد کو لے کر سیدھے تھانے گئے اور موبائل کے ہمراہ گھر آئے۔ رابعہ کی تو حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اول تو وہ گھر کے اندر جا ہی نہیں رہی تھی مگر ارحم کے والد کے سمجھانے پر اندر داخل ہو گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی، سوائے فرش پر بکھرے موبائل فون کے ٹکڑوں کے جو لاؤنج میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی مگر یہ سمجھ سے باہر تھا کہ ارحم کہاں غائب ہو گیا اور فون اتنے ٹکڑے میں کیسے بٹ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑے کی ضربیں لگا کر فون کو چکنا چور کیا ہے۔ صورتحال بے انتہا گمبھیر تھی۔ ایک جیتا جاگتا انسان کہاں چلا گیا، سب حیران تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی، آس پڑوس سے بھی معلومات لی گئی مگر کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ رابعہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارحم کی والدہ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہنستا بستا خاندان ایک دم ہی جیسے کسی بری نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ ارحم کو لاپتہ ہوئے 8 روز گزر چکے تھے جب ارحم کے والد کے نمبر پر تھانے سے کال آئی، بڑے صاحب آپ ذرا تھانے آ جائیں اور ممکن ہو تو اکیلے نہ آئیں، ہمراہ کسی کو ساتھ لائیں۔ رابعہ نے سنا تو وہ ضد کرنے لگی کہ میں بھی جاؤں گی۔ بیٹا تم اپنی ساس کے پاس رکو، تمہاری اپنی حالت کہاں اس قابل ہے، رابعہ کے سسر نے اس کو نرمی سے سمجھایا۔ حالانکہ ان کا اپنا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہو گیا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لیا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں رابعہ کے والد کو بھی پہنچنے کا کہا۔ تھانے دار صاحب نے ان کے تھانے پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر ارحم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر کے باہر پولیس کی موبائلیں اور ایمبولینس موجود تھی۔ لان میں چادر سے ڈھانپی گئی کسی کی لاش رکھی تھی۔ یہ منظر ان سب کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ بزرگوار 11 بجے کے قریب آپ کے سامنے والے گھر سے کسی صاحب نے کال کر کے کہا کہ اس گھر میں درخت سے لاش لٹک رہی ہے۔ ہم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو درخت سے اتارا ہے۔ لاش کی حالت بہت بری ہے مگر آپ کو ہمت کرنی ہوگی اور شناخت کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا ہوگا۔ لاش بری طرح ادھڑی ہوئی تھی، جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ ارحم کی دونوں آنکھیں نوچ لی گئی تھیں، کھوپڑی کو بھی جیسے دانتوں سے چبایا گیا تھا۔ نرخرا کٹا ہوا تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے۔ ارحم کے والد تو لاش دیکھ کر ہی دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ رات ہی لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا اور اگلے دن تدفین بھی ہو گئی۔ پولیس نے اپنی روایتی سستی اور نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیس بند بھی کر دیا۔ یوں ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔
رابعہ پر اس آنے کے بعد کیا گزری وہ الگ داستان ہے، مگر یہ راز راز ہی رہا کہ اس رات ارحم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ 8 دن کہاں غائب رہا اور 8 دن بعد اس کی لاش کس نے درخت پر لٹکائی؟ کیا وہ اپنی گمشدگی کے دوران زندہ تھا اور جس رات لاش ملی اس رات ہی اس کا قتل ہوا؟ کیونکہ جسم پر لگے زخم اور بہتا خون میڈیکل رپورٹ کے مطابق بالکل تازہ تھا۔ کیا کھڑکی سے جو لاش ارحم نے لٹکی ہوئی دیکھی تھی وہ اس کی اپنی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا کبھی جواب نہیں ملا۔ ارحم اور رابعہ کا گھر آج بھی اسی طرح بند پڑا ہے اور راتوں میں اکثر وہاں سے کسی کے غرانے اور اذیت ناک چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے کسی کا نرخرا کاٹ دیا گیا ہو اور وہ بھل بھل بہتے خون کے ساتھ چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔